اللہ کے خوف کے متفرق احوال اور اللہ کے خوف میں رونا۔ قرآن شریف کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ تو ہمارے لیے دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھی۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ پڑھ رہے تھے جب فَإِذَا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہے ہی، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ زرارہ بن اوفا ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ آیت پر جب پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خلید ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب ردوا الی اللہ مولاہم الحق پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ایک اور اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل ایک مشہور بزرگ ہیں جس کے ہر کوئی جانتا ہوگا، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سبھی واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالی اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ میرے پاک نبی کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے پاک نبی کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ میرے پاک آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں میں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں۔ میرے پاک آقا کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسوں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرماویں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے جو رو سکتا ہو وہ روئے، جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ محمد بن منقدر جب روتے تھے تو آنسوں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں۔ ثابت بنانی کی آنکھیں دکھنے لگی۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جاوے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں کہ اگر وہ روئے نہیں۔ یسیب بن میسرہ کہتے ہیں رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 خوشی سے، نمبر 2 جنون سے، نمبر 3 درد سے، نمبر 4 گھبراہٹ سے، نمبر 5 دکھلاوے سے، نمبر 6 نشے سے، نمبر 7 اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگیں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید ہے، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کی وسیع ہے۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ بس اللہ رب العزت ہمیں بھی آخرت کا خوف نصیب فرمائے اور آنکھوں سے آنسو اللہ رب العزت ہمیں بھی بہنے کی توفیق عطا فرمائے۔